بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم قرآن کریم کے پہلے پارے کے مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے۔ ناظرین، پہلا پارہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی 141 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ نہ صرف قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے، بلکہ یہ پہلی وہ سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس سورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا منشا بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا۔ اس طرح اس صورت میں صراط مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ ناظرین، سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورت میں گائے کا ذکر اور بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم آیا ہے، اس نسبت سے اس سورت کا نام بقرہ ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے حصول وراثت کے لیے قتل کر دیا اور نعش کسی دوسرے کے دروازے پر ڈال کر اس کے خلاف قتل کا دعویٰ کر دیا۔ قریب تھا کہ مدعی اور مدعا علیہ کا خاندان ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لیتا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا حکم فرمایا۔ ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کے بارے میں بتا دیا۔ ناظرین، سورت کی ابتدا قرآن کریم کی حقانیت کے دعویٰ سے ہے۔ پھر آیت نمبر 23 میں اس کی دلیل ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی نازل کردہ نہیں ہے تو پھر تم بھی اس جیسی کوئی ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ جب ایسا نہیں کر سکتے تو پھر مان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگلا موضوع یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کے اعتبار سے انسان 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 مومن، نمبر 2 منافق، نمبر 3 کافر۔ مومن کی 5 نشانیاں ذکر فرمائیں: ایمان بالغیب، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، آسمانی کتب پر ایمان اور آخرت کی تصدیق۔ منافقوں کے 12 اوصاف بیان فرمائے: جھوٹ، دھوکہ دہی، عدم شعور، قلبی بیماریاں، کم عقلی، احکام الہی کا مذاق اڑانا، زمین میں فتنہ و فساد، جہالت، گمراہی، ایمانیات کے بارے میں شک و شبہ، اہل ایمان کا مذاق اڑانا اور مکر و فریب کرنا۔ ناظرین، حضرت آدم اور آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنی نیابت عطا کی تاکہ وہ یہاں اللہ کے حکموں کو جاری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو علم میں فرشتوں پر فوقیت عطا کی۔ حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ انسانیت میں ہمیشہ کے لیے حق و باطل اور خیر و شر کی کشمکش اور جنگ کی نشاندہی کرتا ہے۔ روئے سخن بنی اسرائیل کی طرف فرمایا تو ان پر اپنے بے شمار انعامات اور ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ کر کے انہیں جھنجھوڑا۔ پھر آخر پارے تک یہی مضمون زیر بحث رہا۔ بنی اسرائیل کو یاد کروایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کثرت سے انبیاء پیدا فرمائے، انہیں توحید و ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، فرعون کو نظروں کے سامنے غرق کر کے اس سے نجات دلائی، صحرائے سینا میں کھانے کے لیے من و سلوہ کا انتظام کیا، گرمی کے بچاؤ کے لیے ٹھنڈے بادل بھیجے اور جب پانی کی ضرورت پڑی تو پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ بنی اسرائیل نے ان ساری نعمتوں کی ناشکری کی، چنانچہ انہوں نے حق کو چھپایا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اریحا شہر میں عاجزی سے داخل ہونے کا حکم تھا تو اس میں متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے، بار بار عہد توڑے، انبیاء کو ناحق قتل کیا، آسمانی کتابوں میں لفظی و معنوی تحریف کی، شریعت کے بعض احکام پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کرتے رہے، مقرب فرشتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے، جادو و کہانت میں بے حد دلچسپی لیتے تھے، بدعملی کے باوجود جنت کے واحد دعوے دار تھے اور بڑے وثوق سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف وہی جائیں گے۔ یہود پر انعامات اور ان کے کفران نعمت کے تذکرے کے بعد پارے کے تقریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ انہیں نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا مانتے تھے۔ ان سب کو یاد دلایا گیا کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے اور انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا۔ اسی ضمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع بھی زیر بحث آیا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں میں ڈالا، لیکن وہ ہر آزمائش میں پورے اترے۔ اسی ثابت قدمی کی برکت سے ان کی دعائیں قبول ہوئیں، مکہ پرامن شہر بنا، وہاں رزق کی فراوانی ہوئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قریش کی نسل میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ یہود و نصارہ کو تلقین ہے کہ اگر وہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم و حضرت یعقوب علیہ السلام سے جوڑتے ہیں، پھر وہ انبیاء تو خالص توحید اور دین حنیف کی پیروی اور تلقین کرنے والے تھے، اور اسی راستے کی تلقین و پیروی اب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہود و نصارہ کو بھی چاہیے کہ اپنی کج رویاں چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں۔ اسی لیے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے بعد اگر یہ یہود و نصارہ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں۔ اب اللہ تمہاری حمایت میں عنقریب ان سے نمٹ لے گا، اور وہ ہر بات سننے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔